الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اچھی نصیحت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اپنے اعتبار سے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ایک طالب علم ہیں اور آپ اب ٹوٹ چکے ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ ٹوٹ چکے ہیں، آپ کسی بھی اعتبار سے کام کرتے ہیں اور اس کام سے آپ عاجز آ چکے ہیں، تو اگر آپ ان نصیحتوں کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری ویڈیو کو آخر تک سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا نفع ہوگا، اور آخر میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا۔ تو دوستو، میں بات اپنی شروع کرتا ہوں۔ درسگاہ لگی ہوئی تھی، ایک نیا استاد سبق میں حاضر ہوتے ہیں، اور سبق پڑھانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسا کہ جب کوئی استاد آتا ہے تو بچوں کا انٹرویو کے طور پر کچھ لیتا ہے کہ کون بچہ کس لائق کا ہے اور کون بچہ کمزور ہے، کون مضبوط ہے۔ اس اعتبار سے استاد نے بچوں کو جانچنا شروع کیا۔ جب بچوں کو جانچا تو سب سے پہلے ایک لڑکا کو کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد سارے لڑکے ہنس پڑے۔ استاد سمجھ گئے کہ میں نے جس کو کھڑا کیا ہے وہ کمزور ہے، پڑھنے میں اتنا تیز نہیں ہے اور محنت بھی نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ استاد ایک بار میں پہچان لیتا ہے کہ کون لڑکا کس اعتبار سے ہے۔ استاد نے اس بچے سے کوئی سوال کیے، جواب نہ دے سکا۔ جب کلاس ختم ہو گیا، سارے بچے اپنے اپنے اسکول سے باہر ہو گئے یا مدرسہ تھا اسے چلے گئے۔ استاد نے اس بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا، اور اس بچے کو ایک سوال اور ایک جواب لکھ کر دیا۔ جب بچے کے ہاتھ میں سوال اور جواب دونوں آئے تو بچے سے کہا کہ استاد نے کہ اس کو رٹ لینا اور اچھا سے یاد کر لینا۔ اب بچے نے اچھا سے یاد کر لیا۔ اگلا دن پھر استاد کلاس میں آئے اور وہی سوال جو اس بچے کے لکھ کر دیا تھا اور اس کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا، سب سے سوال کیا۔ سارے بچے خاموش رہے، کسی کو جواب نہ بن سکا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس بچے نے چونکہ یاد کر لیا تھا، اس بچے کو یاد ہو گیا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، استاد صاحب میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ سارے بچے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ کل وہ بچہ جو ذلیل ہوا تھا، جس کو کچھ نہیں، پڑھنے میں سب سے کمزور ہے، مشکل سوال کیسے حل کر لے گا؟ بچہ کھڑا ہوا، جواب دیا۔ استاد نے شاباشی دی، بڑا خوش ہوا۔ اب اس بچے نے اپنے اندر میں سوچا کہ اگر میں محنت کروں گا تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح استاد نے اس کو محنت کراتے کراتے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دیا۔ تو دوستو، اسے نصیحت یہ ملا کہ ہر شخص کے اندر خود اعتمادی جب پیدا ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑے چٹان کو بھی توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو صلاحیت دی ہے، اور اگر استاد اس پر محنت کر لے یا وہ آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے تو پھر وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ ہم حالات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ حالات آتے ہیں، لوگ آپ کو تانا دیں گے، جب بھی کوئی کام آپ شروع کریں گے، آپ سے تھوڑی غلطی ہو جائے لوگ تانا دیں گے، لیکن جب آپ مضبوط چٹان کی طرح بنے رہیں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے تانا پھر آپ کی تعریف میں بدل جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب تک درخت میں پھل آنا شروع نہیں ہوتا ہے تب تک اس پر کوئی پتھر نہیں پھینکتا، لیکن جیسے ہی درخت پھلدار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس پر پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ دوستو، جب آپ کے اوپر آنچ آنے لگے، پتھر پھینکے جانے لگے تو اب گھبرانا نہیں ہے، ایک مضبوط درخت کی شکل میں بن جانا ہے
اور لوگوں کو فائدہ دینا ہے۔ اسی میں آپ کو ایک ایسی کامیابی ملے گی کہ وہ شخص جو کل تمہاری برائی کر رہا تھا آج تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو دوستو آپ لوگ بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ لوگوں کو اس واقعے سے کیا سبق ملا ہے، اپنی اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔